بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سال نو کا 2024 کا دوسرا ہفتہ 8 جنوری سے 14 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ پارٹ 2 ہے، سیگمنٹ 1 2 3 یہ 2 ہے۔ پارٹ 2 میں اس میں لیو، ورگو، لیبرا اور اسکارپیو کے بارے میں بتاؤں گا۔ پچھلا ہفتہ میں کیونکہ جو ریکارڈنگ کی تھی وہ میں نے کافی پہلے کی تھی، اس لیے اسی میں آپ کو ہیپی نیو ایئر کا پیغام دیا تھا، بٹ ایک پروگرام میں نے ریکارڈ کیا تھا اپنے نواسے کے ساتھ ہیپی نیو ایئر، لیکن انفارچونیٹلی وہ پروگرام وہ ڈیلیٹ ہو گیا، تو وہ آپ کو دارا رہے گا۔ تو جیسے میرے وہ نواسے کے ساتھ انٹریکشن ہوتی تو میں دوبارہ ریکارڈ کر کے آپ کے لیے نیو میسج چھوڑوں گا۔ اینی ہو، بات سٹارٹ کرتے ہیں لیو سے۔ جی لیو، کیا حال ہے آپ کا؟ آئی ہوپ کہ ہیپی نیو ایئر بڑا اچھا گزرا ہوگا۔ مجھے کافی لیو ملے، لیکن میں کچھ فیملی میں شادیاں تھیں اس میں مصروف تھا، پھر 1-2 فوتگیاں ہو گئیں بیچ میں، ادھر جانا پڑ گیا، اس لیے میں کافی مصروف وقت گزرا۔ اینی ہو، یہ ہفتہ جو آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے 8 اور 9 کو، آپ کا مون 5ویں گھر میں، تو سٹارٹ ہی بڑا اچھا ہو رہا ہے۔ 5واں گھر آپ کو پتہ ہے موج مستی کا ہے، ہلا گلا کا ہے، ریکریشن کا ہے، سپورٹس ایکٹیویٹیز کا ہے، بچوں کے ساتھ گپ شپ کا ہے، بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا یہ گھر ہے۔ پھر ہائر ایجوکیشن اور یہ سٹا، لاٹری، جوا، تو یہ ساری چیزیں کو سٹارٹ ہی آپ کا بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ساتھ مون کے ساتھ وینس بھی ہے اور مون کے ساتھ مرکری بھی ہے۔ تو یہاں پہ جو خاص، پہلے تو آپ ہائر ایجوکیشن جو پی ایچ ڈی ایم فل کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ کمال کے ان کا وہ ٹائم ہوگا، ان کو بہت ان کے تھیسس میں پیش رفت ہو جائے گی، ان کی ایجوکیشن میں پیش رفت ہو جائے گی، ان کے پریزنٹیشن میں، ایگزام میں بڑی پیش رفت ہوگی، کیونکہ دماغ بہت کام کرے گا، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے بڑے اچھے طریقے سے انرجی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر کافی آپ میموری کام کرے گی، آپ کی کامن سینس بھی بڑی اچھی ہوگی، فوراً فیصلے کریں گے۔ اور وینس ساتھ بیٹھا ہے تو لہٰذا مون کے ساتھ تو کول مائنڈڈ، فیشنیبل، آرٹ اینڈ میوزک میں بھی دلچسپی رہے گی، بڑا کہہ لیں کہ ایک رومانٹک سا آپ کے اندر ٹچ ہوگا، کہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیو پن آپ کے اندر ایسا رومانٹزم اور خوش رہنا، یہاں پہ آپ بڑے اچھے پرفیوموں کا استعمال اور اس کا استعمال کرتے ہوئے کپڑوں کا استعمال کریں گے اور بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر جب مرکری اور وینس بھی اکٹھا ہو جائے تو سونے پہ سہاگا، پھر آپ ایلوکینٹس ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ میٹھا بولنا، اچھا بولنا اور خوش گفتار ہونا، پاور آف ایکسپریشن اورلی اینڈ رائٹنگ بہت اچھا ہونا، اور اسٹیٹک انٹرسٹ آپ کا انسٹنکٹ بڑھ جائے گی، اور آپ یو ول بی لائک بائی یور پارٹنر اینڈ ادرز اپوزٹ سیکس ول اٹریکٹ ٹوورڈز یو۔ اور یہ آپ کا اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو 5ویں کا لارڈ جب 10ویں گھر میں جاتا ہے تو آپ بہت ہی کہتے ہیں کہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوئی نہ کچھ دکھانے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو دوستوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، معاشرتی ترقیاں مل جائیں گی، کوئی سپورٹ مل جائے گی، جیسے کہتے ہیں کسی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے چڑھنا۔ تو یہاں پہ سب سے جو فائدہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو، جو اسپورٹس مین ہوں گے، کھلاڑی ہوں گے، ان کے لیے یہ 2 دن بہت اچھے ہوں گے، ان کو بڑی جیک پاٹ بھی لگ جائے گا۔ 5واں گھر آپ کے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کا بھی ہے، بچوں کے ساتھ ریکریشن کا بھی ہے، بچوں کے ساتھ سیر سپاٹا بھی کریں گے، کوئی لاٹری جو اسٹاک سے میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، جس سے آپ کے فنانسز بھی انکریز ہو جائیں گے، اور فلرٹیشن میں بھی رہیں گے۔ شادی بیاہوں میں ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ میوزک چل رہا ہوگا، ڈانسز ہوں گے، بڑے خوش ہو کے فنکشن اٹینڈ کریں گے۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہے وہ ہو ہوٹلنگ بزنس کو بہت بوسٹ ملتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے شادی بیاہوں کے حال
ان کو بہت پرافٹ ہوگا. تو ان کے اسٹارٹ ہی ان کا یہ ہفتہ پیسوں کے ساتھ سڈن گین ان کی جیسے ہوگا جیسے چاندی ہے, لاٹری نکل آئی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. 10th and 11 لیو آپ کے چھٹے گھر میں, اور وہاں پہ مارس, سن اور مون کٹھا ہے. اچھا, جب چھٹے کا لارڈ 8ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو بندہ بڑا ایکٹیو ہو کے کام کرتا ہے, بٹ کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے, کوئی لیگل ایشو کو مس کر دیتا ہے جس کو بعد میں اس کو انکوائری بھگتنی پڑتی ہے. اس لیے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے, اور اس کے پروس اینڈ کونس دیکھ کے آپ نے آگے چلنا ہوگا. اور یہاں پہ مار کہاں سے پڑ سکتی ہے کہ آپ کے اندر انرجی بہت ہوگی اور جلد بازی ہوگی, تیزی سے کام کریں گے, اور بعض فیصلے آپ بلا سوچے سمجھے کرنے کے بعد میں کہیں گے یار یہ وہاں پہ میں ذرا سوچ لیتا, مشورہ کر لیتا تو شاید میرا کام بن جاتا. اینی ہو, آپ نے یہاں پہ اپنے کہتے ہیں نا دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں پھر سڑک پار کریں, تو یہاں پہ دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کے اپنے کام کو آپ نے ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل ہو کے آپ نے کام کرنا ہوگا. سن, مارس کو جوپیٹر کی ٹرین بھی ہے, تو یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمت کرنے والوں کو بہت بوسٹ ہے. آرمی میں جو کام کرتے ہیں, آرمی کے پرسنل, یہ بڑے محنت سے ہارڈ ورکنگ سے اور اپنے کام نکالیں گے. ڈاکٹرز رات اپنے یہاں پہ بہت ہی ان کے کام چلے گا, یہ دن رات کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کی سروس میٹر کو بہت بوسٹ ملے گا. کوئی انکوائری فائل ہو جائے گی, کوئی برا وقت آپ کا ختم ہو جائے گا. اگر جیل میں تو جیل سے نکل آئیں گے, اگر آپ کسی پرابلم میں پھنسے ہوئے وہ نکل آئے گا, پوسٹنگ آپ کی اچھی ہو جائے گی. تو یہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ کسی قسم کا آپ کے پارٹنر کے ایکسپینڈیچر آپ بہت زیادہ ہوں گے, اس کو کنٹرول کرنے کے چکر میں بھی رہیں گے کہ بیماری وہ دور ہو جائے گی, اسکینڈل دور ہو جائے گا. تو اٹس اے گڈ ٹائم فار یو. یہاں پہ جتنا آپ کام کرتے ہیں, یہاں پہ آپ کام کرتے ہوئے بہت نظر آتے ہیں, فارغ نہیں بیٹھتے. تو پھر آپ جیسے ہی 12 and 13 آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ 7ویں کا لارڈ 8ویں میں ہے, مون ایکویریس میں. صرف اپنے پارٹنر کی صحت کا خیال رکھیے گا, کوئی نہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے, کوئی نہ کوئی کچھ مسئلہ آ سکتا ہے, تو اس کو سیریس لیجیے گا. اوور آل یہاں پہ 7واں گھر ہے, 7ویں گھر میں آپ کے میاں بیوی کے ریلیشنز کا بہت اچھے ہوں گے, ایک دوسرے کا خیال کریں گے, ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کریں گے. اس کے علاوہ پبلک میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو سپورٹ ملے گی. مون ایکویریس میں بیٹھا ہے سو کنسلٹنسی والے لوگ بڑے آپ ہوں گے, کوئی غیر ملکی ویزا لگ جائے گا, کوئی پرمٹ مل جائے گا, یا کوئی نیشنلٹی کی کوئی نہ کوئی اچھی خبر مل جائے گی, یا کوئی میاں بیوی ٹریول کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. شیئرڈ بزنس میں بھی بہت اٹھان ملے گی آپ کو. اسی طرح اگر آپ باہر کے ملک میں تو وہاں پہ آپ کا بڑا آنریبل طریقے سے وقت گزاریں گے, لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, جنرل ہیپینس ہوں گی, کوئی گمی ہوئی چیزیں مل جائیں گی, اور فارن افیئرز میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کوئی کرونک بیماری اگر چل رہی ہے اس میں بہت ریلیف مل جائے گا. تو یہ 2 دن بھی آپ کے بہت اچھے ہوں گے. اور آخر لاسٹ 14 اتوار کو 8ویں کا لارڈ 10ویں میں تو ٹک کے نہیں بیٹھیں گے, کوئی نہ کوئی اپنے جائیداد کے مسئلے سیدھے کریں گے, کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو کہہ لیں کہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ اپنی کوئی پراپرٹی بناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. کوئی نئی فیکٹری, کوئی نئی دکان, کوئی نیا کاروبار, اس کو سیٹ کرنے کے چکر میں آپ بہت ہی مصروف رہیں گے. اور ایک چیز یاد رکھیے, یہاں پہ آپ کو ٹائم مینجمنٹ ضرور کرنا پڑے گا, کیونکہ احساس بہت ہوں گے. ڈیلے, سیٹن ڈیلے کا لارڈ, جو بھی کام کرنا ہے وقت مینجمنٹ اس کی ضرور کر کے چلیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ راستے میں ٹریفک میں پھنسے ہوں, فلائٹ مس ہو جائے یا کچھ مس ہو جائے. تو یہاں پہ آپ کی فارن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے, اور پھر بڑے اچھے طریقے سے آپ باہر سیٹل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تھوڑے سے پیوش ہوں گے, اداس ہوں گے, گلومی ہوں گے, ڈپریشن میں جائیں گے, بٹ یو ول ہیو ٹو اوور کم آن اٹ. اور آپ اگر اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سنڈے آپ کو بہت کچھ دے جائے گا, بہت کچھ فائدہ ہو جائے گا. کوئی پراپرٹی آ جائے گی, اسپاؤس کی پراپرٹی آ جائے گی, کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے. خاص طور پہ پریگننٹ خواتین ذرا تھوڑا سا کیئرفل رہنا ہوگا, پر وہ تھوڑا سا ہارڈ ورک کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو لیو, یہ ہفتہ آپ کو بڑا کچھ ملنے والا ہے, بڑا آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈوانٹیجز لینے کی کوشش کرنی ہے. ماہ سوائے 10-11 کو اپنے لیگل ایشوز کو, اپنے جو بھی پروس اینڈ کانس کو دیکھ کے فیصلہ کیجیے گا, جلد بازی نہیں کرنی.
اور جو بھی فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کے مشاورت سے کریں، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی ورگو، کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 8 جنوری سے 14 جنوری کا آپ کا سٹارٹ بہت اچھا شروع ہونے والا ہے، اور یہ چوتھے گھر سے آپ کا سٹارٹ ہوگا، وہاں پہ وینس مرکری اکٹھا بیٹھا، تو آپ کافی بہتر رزلٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور فورتھ کا لاٹ جب 9th میں تو پراپرٹی کو آپ ڈیل کریں گے، مے بی آپ پراپرٹی کو سیل کر کے فورن کرنسی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا کوئی باہر جانے کی کوشش کریں، وہاں پہ بھی کوئی اپنے کوئی پراپرٹی کو ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا آپ کو پراپرٹی بیچ کے باہر کوئی ایجوکیشن حاصل کرنے کا سوچیں گے۔ دوسرا، آپ فلائی کاموں میں بہت آپ کا ہوگا، اور کوئی پراپرٹی بیچ کے کسی کی مدد کریں یا کوئی فلائی کاموں کا ادارہ بنانے میں لگے رہیں گے۔ مذہبی سفروں کی خواہشات اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ کافی خرچ کریں گے، اور کئی چیزیں بیچ کے دوسروں کی بھلائی کریں گے۔ تو چوتھا گھر والدہ کا بھی ہے، تو والدہ کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکشن رہے گا یہاں پہ۔ آپ کا بزنس ہے تو بزنس بڑا اچھا ہوگا، بولیں گے بہت اچھا، رومانٹک بہت ہوں گے، کپڑے بڑے اچھے پہنیں گے، پرفیوم آپ کا اپ لفٹ بہت ہوگی، گھر کے کاموں میں بڑی دلچسپی ہوگی، گھر کی ریپیئر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نیا گھر پہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی پراسپیرٹی پہ آپ کے گھر میں بہت ہوگا۔ ایگریکلچر کرافٹ کا میں آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا، کوئی نئی گاڑی خرید لیں گے وائٹ کلر کی، اور ریزیڈنس کوئی نیا نقشہ بنا کے کوئی گھر بناتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ فالز ایلیگیشن ختم ہو جائیں گی، کوئی گمی ہوئی چیز مل جائیں گی، پیس آف مائنڈ ہوگا۔ یہاں پہ ہوٹل بزنس، شادی بیاہوں کے کپڑے، پرفیومز، سبزیوں کا کاروبار کرنے والے، زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا، کمرشل اداروں کا، تو وہ اسکول کالجز کا، یہاں پہ آپ ان کو کافی پروفٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ والدہ کے ساتھ انٹریکشن بہت اچھی رہے گی۔ پرائیویٹ افیئرز میں اور کیٹل بزنس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ آگے پھر آپ کا 10th and 11 مارس، سن اور مون آپ کے 5ویں گھر میں، اور مارس یہاں پہ بڑا ایگزالٹ بیٹھا ہوا ہے، تو 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں ہے۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ 5ویں کا لاٹ 7ویں گھر میں کیا ایڈوانٹیج دے گا۔ تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی دوسرے، یعنی کہ آپ نا یو ول بی کہتے ہیں لاؤڈ بائی دی ادرس۔ آپ کی اگر کوئی لو میرج چل رہی ہے نا، تو وہ آپ کو اس میں بڑی پیش رفت مل جائے گی، اور کوئی شادی، محبت کی شادی بھی ہو جائے گی، جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس میں پیش رفت آ جائے گی۔ اور اگر آپ بڑھاپے میں ہیں تو آپ کی اولاد یہ اکٹھا وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شراکت داری جو دوستوں کے ساتھ ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی۔ تو اکثر ہوتا ہے کہ شادی بیاہوں میں بچے جو باہر گئے ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اسی طرح آپ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ اولڈ مین ہیں تو آپ کے بچے آپ کے پاس ہوں گے اور کافی آپ کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسٹارٹ ہی بڑا، یہ 2 دن بڑے اچھے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ پہ انرجی بہت ہوگی، ایکٹیو بڑے ہوں گے، اسپورٹس میں بڑی دلچسپی ہوگی آپ کی، اور بہت آؤٹ ڈور اسپورٹس کھیلتے، کرکٹ کھیلتے، ریکریشن کرتے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ سن کے ساتھ مون بھی ہے اور مارس بھی ہے، تو مارس آپ کی کیپیبلٹی کو ویسے ہی بڑھا دے گا، جوا سٹا لاٹری میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایڈوانٹیج ہوگا، کتاب پبلش ہو جائے گی، پیپر پبلش ہو جائے گا، رومانس میں دلچسپی ہوگی، اور بس آپ نے یہاں پہ ضرور سے زیادہ اموشنل نہیں ہونا، اور کسی کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، زیادہ شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا، باقی یہاں پہ آپ بہت انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کافی آپ کو سیر سپاٹے پہ آپ اپنا کریں گے۔ اگر آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن PhD، تو اس میں بھی بہت پیش رفت ہو جائے گی، آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ 2 دن آپ کے بڑے اچھے ہوں گے۔ یہاں پہ آپ فلمیں بھی، جنگی فلمیں، باکسنگ، ریسلنگ اور مشن والی فلمیں، اگریسو موویز بھی آپ دیکھیں گے، اور بچوں کے ساتھ باکسنگ والی گیمیں، یا آپ کرکٹ، ہاکی یا آؤٹ ڈور گیمز میں دلچسپی آپ کی بہت بڑھ جائے گی۔
آگے 12 اینڈ 13 یہاں پہ چھٹے کا لاٹ 7ویں میں ہے، تو 12 اینڈ 13 مون ایکویریس میں ہے، اور جب چھٹے کا لاٹ 7ویں میں ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپوزٹ سیکس کام کرے گی، جس سے آپ کافی انجوائے کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں گے، سارا دن اس کے ساتھ گاسپنگ کریں گے، گپیں لگا کے خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، اور وہ لوگ جو خواتین یا مرد جو وہیں پہ اپنے کو ورکر سبارڈینیٹ یا اپنے کولیگز کے ساتھ، تو کوئی نہ کوئی آپ کی پرپوزل فائنل ہو جائے گی ان کے ساتھ، اور ایک اچھا سلیکشن آپ لوگوں کی شادی ہو جائے گی۔ تو آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ نے ایک لمٹ میں رہ کے اپوزٹ سیکس کے ساتھ گپیں لگانی ہیں۔ وہ خواتین جو کسی کمپنی یا دفتر میں کام کرتی ہیں، اپنے ساتھیوں یا باس کے سے شادی کرنے میں کوئی پیش رفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی شراکت داری بھی چلے گی، لیکن آپ نے کبھی اپنے دفتر والے کسی بندے کے ساتھ کوئی شراکت داری کمیٹی شمیٹی نہیں ڈالنی۔ تو یہاں پہ آپ بہت کام کریں گے، ایکٹیو ہوں گے سارا دن، آپ ایون سیٹرڈے کا دن بھی کام کرتے ہوئے گزریں گے، اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے، انویسٹمنٹ آپ کی کوئی ڈوبی اس کو ٹھیک کر لیں گے، اور انکل آنٹ کے ساتھ بھی کوئی وزٹ ہو جائے گا، وہاں پہ بھی آپ کافی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ چھٹا گھر ہے، کسی قسم کا لاسٹ اینگر گریڈ نہیں ہوگا، اور پراسپیرٹی ہوگی، اور آپ کوئی نہ کوئی قرضہ اتارنے میں بھی کامیاب ہیں گے۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو، انجوائے اٹ۔ اور کوئی اگر آپ کی پوسٹنگ اور غلط جگہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، کوئی انکوائری فائل ہو جائے گی، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی، ابسٹیکل دور ہو جائے گی، اسکینڈلز آپ کا ختم ہو جائے گا، مینٹل اسٹیبلٹی رہے گی، اور اگر کمپٹیشن کا ایگزام ہے یا آپ کا وائوا آ گیا ہے تو وہ بہت اچھا ان دنوں میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یا اس کے رزلٹس بڑے اچھے آپ کے ہوں گے، CSS کے ایگزام کی تیاری بڑی اچھی ہو جائے گی آپ کی۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار دوز پیپل۔ آگے آپ پھر آ جاتا ہے آپ کا 14، آپ کا مون سیٹرن کے ساتھ 7ویں گھر میں، تو یہاں پہ آپ کے معدے کے پرابلم تنگ کریں گے، قبض کے یا کمر درد کے، یہ آپ کو ذرا تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا۔ اور 7ویں کا لاٹ 9 میں، کسی غیر ملکیوں کے ساتھ کوئی باہر جانے کی پلاننگ بھی کرتے ہوئے یا کاروبار کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، جیسے آپ کریں گے، اور یہاں آپ کا کوئی ویزا لگ جائے گا، کوئی اسپاؤس آپ کو اسپانسر کر دے گا، کوئی دوست اسپانسر کر دے گا، اور کاروباری اجرات دوسروں کے ذریعے یا بیرون ملک کے ٹریڈ میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا دوستوں کے ساتھ غیر ملکی سیر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بس یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ ضرور کرنا ہے، کیونکہ کئی معاملات ڈیلے ہوں گے، آپ کو ویٹنگ میں بیٹھنا پڑے گا، ٹریفک میں پھنس جائیں گے، یا گاڑی خراب ہو جائے گی، یا ایئرپورٹ لیٹ پہنچیں گے، یا اگلی کنیکٹڈ فلائٹ آپ کی مس ہو جائے گی، یا موٹر وے پہ چڑھیں گے تو موٹر وے بند ملے گی، تو 4-4 5-5 گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اس دن سارے اشارے بھی آپ کو بند ہی ملیں گے، مال روڈ پہ چڑھیں گے، ایک اشارہ بند، دوسرا بند، تیسرا بند، تو اس قسم کو آپ نے مد نظر رکھ کے مارجن رکھ کے ٹریولنگ کیجیے گا۔ اور یہاں پہ جو پریگننٹ خواتین ہیں وہ ذرا مشقت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن سے ان کی پریگننسی افیکٹ ہو سکتی ہے، کوئی مس کیریج تو نہیں ہے لیکن پریگننسی پہ پریشر آ سکتا ہے، کمر درد ہوگی، پیریڈز ڈیلے ہو سکتے ہیں، پیریڈز پین کے ساتھ ہوں گے، تو اس قسم کے چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ورگو، دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو، انجوائے اٹ۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ جی لبرا، کیا حال آپ کا؟ یہ پروگرام لے کے آئے، یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ یہ ہفتہ آپ کا 8 جنوری سے 14 جنوری کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور سٹارٹ آپ کا تیسرے گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے کا لاڈ 8ویں میں بیٹھا ہے۔ تو پہلے پریکاشنری آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ بہن بھائیوں کے ساتھ جائیداد کے معاملات بالکل نہیں آپ نے کرنے، اور کوئی جعلی کاغذوں پہ کام نہیں کرنا، کوئی ایسی فوجری کی طرف نہیں جانا، اور ڈرائیونگ سے بھی امتیاز کرنا ہے، پانی سے دور رہنا ہے آپ نے، اور وراثت کے حصول میں آپ نے کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ پنگا نہیں لینا، اس موضوع کو آپ نے بالکل نہیں چھیڑنا۔ یہ یہاں پہ آپ کو آپ کی جو مداخلت ہوگی آپ کے بہن بھائیوں کی، تو اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے، تو
اس سے آپ نے بس دور رہنا ہے. باقی یہ تیسرے گھر میں مون، مرکری، وینس. تیسرا گھر آپ کی انٹلیکچول کا ہے، آپ کے آئی کیو کا ہے، آپ کی ایجوکیشن کا، مڈل ایجوکیشن کا. تو یہاں پہ آپ کے آئی کیو لیول 3 گنا بڑھ جائے گا. آپ بہت ہی شارپ مائنڈیڈ ہوں گے، بڑا اچھا ہوگا، ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہوگی، تیز تیز لکھیں گے. اور اگر آپ کی مڈل ایجوکیشن سٹار ہے تو اس میں میٹرک کا یا کوئی بھی ایگزام آتا ہے تو اس کی تیاری بڑی اچھی ہوگی، پیپر بڑے اچھے ہوگے، بہت ہی اچھے طریقے سے بولیں گے. اور یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ آپ کا دماغ بڑا کام کرے گا، ورسٹیلٹی بڑی تیز ہوگی، اور آپ کی ایجوکیشن میں اچھے رزلٹ ہوں گے. اسٹیمنا بڑا ہوگا، چھوٹے چھوٹے سفر کبھی ٹک کے نہیں بیٹھیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. بہن بھائیوں کی طرف بھی وزٹ ہوتا رہے گا. صحافی حضرات، کالمسٹ، یہ بڑے ایکٹیو ہوں گے. اور خاص طور پہ گلوکار حضرات یہاں پہ اور اداکار، ان کو بھی بہت بوسٹ مل جائے گا. سب سے زیادہ جو فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے وہ پرنٹنگ پریس والوں کا بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے. اور وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، مارکیٹنگ کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹائم بیسٹ ہوگا. تو یہ آپ یہاں پہ بڑے ایکٹیو ہو کے تیزی سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 10th and 11 آپ کے چوتھے گھر میں آپ کا سن، مارس اور مون ہے، اور چوتھے کا لاٹ چھٹے گھر میں. تو یہاں پہ آپ کے اندر ایک انرجی ہوگی، ایک ایکٹیویٹی ہوگی، بہت آپ تیز ہوں گے. آپ نے اپنا غصہ پہ قابو پاس کرنا ہے. ایک شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا، ایڈمنٹ نہیں ہونا، ضد پہ نہیں جانا. اور باقی آپ کو یہاں پہ ہر چیز کا ایڈوانٹیج ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب مارس ڈیل کرتا ہے آپ کے کنسٹرکشن کو، گھر کو اور گاڑیوں کو. تو یہاں پہ کوئی نئی گاڑی یا گھر خریدتے ہوئے نظر آ رہا ہے، کیونکہ مارس آپ کا بہت ہی یہاں پہ ایک زورڈ بیٹھا ہے، اس کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے. تو یہاں پہ آپ کو پروفٹ مل جائے گا. کوئی گھر بنا لیں گے، کوئی گاڑی خرید لیں گے، کوئی نہ کوئی بزنس کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی والدہ کی سپورٹ مل جائے گی، گھر کی رینوویشن کر لیں گے. کوئی لال رنگ کا باہر گٹکا وغیرہ لگاتے ہوئے 5 یہاں پہ کمروں والا گھر آپ کنسٹرکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کا گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، چل ہوگا. پرائیویٹ افیئرز میں آپ کو بہت فائدہ ملے گا. کیٹل کے بزنس، خاص طور گائیں وغیرہ کا بزنس میں بوسٹ مل جائے گا. موریلٹی بہت اچھی ہوگی، اونیسٹی سے کام کریں گے. فالس ڈیلیگیشن دور ہو جائے گی، گمی ہوئی چیزیں مل جائیں گی. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. یہ اویل کیجیے گا، یہاں آپ کو بہت فائدہ. صرف آپ کو اپنے غصے پہ، اپنے ٹیمپرامنٹ پہ، اپنے اس پہ کنٹرول کرنا ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. مارس کے ساتھ جب سن بیٹھتا ہے یا مون کے ساتھ جب مارس بیٹھتا ہے نا، تو بندہ تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہے، اور اس کو شارٹ ٹیمپر بھی ہوتا ہے، اور اپنی ضد پہ ہٹتا ہے. اور سن کے ساتھ مارس کا بیٹھنا وہ بندے کو ہیسٹی بنا دے گا، امپلسو بنا دیتا ہے، شارٹ ٹیمپرڈ. لیکن یہاں پہ آپ کی پاور آف انڈورنس بہت اچھی ہوگی، اور بڑا ڈپلومیسی میں اضافہ ہوگا. میڈیکل پروفیشن کے لوگ بہت ایکٹیو ہوں گے، ان کو ایڈوانٹیجز ملے گا. آرمی کے لوگ بڑے اچھے آپریشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے بہت فیور ہوگی. جس خطرناک آپریشن میں یا خطرناک ڈیزیز میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، شفا ملے گی. اور آرمی پولیس والے اگر کوئی آپریشن کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت ان کو ایڈوانٹیج ملے گا. بس ذرا اپنے دماغ کو آپ نے ٹھنڈا رکھنا ہوگا. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، آپ کا ایٹیچیوڈ ذرا ڈکٹوریل ہوگا، شاؤٹ کریں گے، غصے میں آئیں گے. وہ غصے میں آ کے بعض دفعہ سخت زبان کا استعمال بھی کر جائیں گے، اور جس سے نا آپ بلڈ پریشر انکریز ہو سکتا ہے. اور خاص طور خواتین، ان کی پریگنینسی پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے غصے پہ قابو رکھنا ہوگا، اور اپنا نارمل ذرا ٹھنڈا رہ کے آپ نے کام چلنا ہے. اور غصے کی بجائے دماغ کا استعمال زیادہ کیجیے گا. آگے پھر آپ کا 12 اور 13 یہاں 5ویں گھر میں آپ کا مون ہے، اور 5ویں کا لاٹ چھٹے میں بیٹھا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی مدد کریں گے. آپ یہاں دوستوں کی مدد سے آپ اپنا کوئی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اچھا سوری، میں ایک چیز بھول گیا ہوں، والدہ کا خیال کیجیے گا. والدہ خدا نخواستہ ان کو چوٹ نہ لگ جائے. تو 5ویں کا لاٹ جب چھٹے میں بیٹھتا ہے تو بندہ اپنے دوستوں کو نوازتا ہے، دوستوں کو نوکری دلواتا ہے. آپ بھی دوستوں کی مدد سے کوئی نہ کوئی مشکل کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کسی کو اپنے اب کیا میں اپنے دوست کو بلاتا ہوں،
تو اس قسم کا آپ کا فائدہ دوستوں کی وجہ سے فائدہ مل جائے گا۔ پانچواں گھر آپ کی ریکریشن کا ہے، ہلا گلا کا، بچوں کا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیج ملے گا۔ بچوں کے ساتھ میں بھی آپ کو ٹریول کریں اور سیر سپاٹا کریں اور وہاں جائیں جہاں پہ برف وغیرہ ہوگی، یہاں پہ بارشیں ہوں گی، تو آپ نے یہاں پہ رسک نہیں لینا۔ آپ نے وہ مری کا واقعہ آپ کو یاد ہے، تو ذرا تحمل سے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کرنا ہوگا، آپ مگر انجوائے بہت کریں گے۔ تیسرا، آپ کو ایجوکیشن میں بھی بہت بوسٹ مل جائے گا، آپ کا کوئی پیپر پبلش ہو جائے گا یا آپ کا کوئی اپنا ایگزام اچھا ہو جائے گا، پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی، تو اس میں بھی آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ایک یہاں پہ بچوں کے ساتھ جب آپ موو کریں تو اپنے ڈرائیونگ پہ بڑا کنٹرول رکھنا ہوگا، زیادہ جذباتی ہو کے نہیں چلنا۔ تو سڈن ویلتھ ملنے کے چانسز ہے، کوئی ایگریکلچر لینڈ میں بوسٹ مل سکتا ہے، کوئی بارش ہو جائے گی جس سے آپ کے پیسے بچ جائیں گے اور فصل بڑی اچھی ہوگی۔ سپورٹس میں بڑی دلچسپی رہے گی، ایسی جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ مہندی کے فنکشن ہوں گے یا شادی ہوگی، وہاں پہ بھنگڑا ڈانس، مہندی کے ڈانسز اس میں حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بچوں کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن بہت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ 14 لبرا، یہ آپ اپنے ورک پلیس پہ گزاریں گے اور بڑے وہ ہوں گے، گلومی سے، پیوش سے، اداس سے اپنے پینڈنگ کاموں کو نکال لیں گے، یا کسی ٹریفک میں پھنسے ہوں گے یا کوئی پینڈنگ ڈاک نکال رہے ہوں گے، اس میں آپ کو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں یا ڈائلسس پہ ہیں، دے مسٹ بی ویری کیئرفل، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی والدہ کی صحت کا بھی یہاں پہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ سروس میٹر میں بھی آپ کافی سنجیدہ ہو کے کام کریں گے اور کوئی نہ کوئی اپنی قرضوں کے اتارنے میں بھی لگے رہیں گے۔ یہاں پہ آپ تھوڑا سا ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، سینسٹیو ہو سکتے ہیں، کوئی ایسے اٹھتے ہوئے خبر مل جائے گی کہ آپ کی ٹرانسفر ہوگی یا آپ کے ساتھ کوئی لیگل ایشو ہو رہا ہے یا کوئی آپ کی انکوائری اسٹیبلش ہے جس سے آپ کافی ڈپریس ہو سکتے ہیں، تو ایسی باتوں ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دیجیے گا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا، چپ کر کے گھر میں بیٹھیے، نیند پوری کیجیے گا، پروگرام دیکھیے گا، ٹی وی دیکھیے گا، ریلیکس کیجیے گا اور انجوائے کیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی اسکارپین، کیا حال ہے آپ کا؟ اچھے لوگوں، اب کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں، میری اپنی بیٹی کہہ رہی تھی پاپا آپ ہمارے خلاف بہت بولتے ہیں، ہم غصے والے یہ بولے، تو اتنے بھی غصے والے نہیں ہوتے ہمارے کے، اتنے تو پاگل نہیں ہیں کہ ہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیں، بس میرٹ پہ چلتے ہیں، غصہ آ جائے تو پھر لحاظ نہیں کرتے، تو چلنا بھی چاہیے۔ آپ نے ہمیں نا بہت بدنام کر دیا ہوا کہ یہ بہت غصے والے لوگ ہیں، لڑ پڑتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں، کیا میں ایسی ہوں؟ تو میں نے دل میں کہا بالکل ایسی ہو، پر میں کہا نہیں بیٹا ایسی بات تو نہیں، آپ تو بہت لائق ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں، بٹ تھوڑا سا ضرور سے زیادہ غصہ کر جاتے ہیں، نہیں ہو اگر میری وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کی کوچنگ کرنا، آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا کہ جو آپ کا نیگیٹو پوائنٹ ہے اس کو تھوڑا سا منیمائز کرنا۔ تو اسی طرح میرے گھر میں 4 اسکارپیون ہیں، ایک میری بیٹی ہے، ایک بہو ہے، اور ایک میرا جو اذان ہے وہ بھی اسکارپیون ہے، بڑا اگریسو ہے، غصے میں آپ ایسے، میں تصویریں کسی دن شیئر کروں گا، میرے ساتھ وہ بڑی باکسنگ بھی کرتا ہے، اور جو میری مسز ہے وہ کسپ پہ ہے، اسکارپیون اور سیجیٹیریس پہ، تو میں بھی 4 اسکارپیون کے نرغے میں پھنسا ہوا ہوں، اس لیے اسکارپیون کو جتنا میں سمجھتا ہوں آپ کوئی نہیں سمجھتا۔ اینی ہو، آپ لوگوں میں ایک آن شان، کہتے ہیں نا جان چلی جائے پر آن پہ حرج نہیں آنا چاہیے، ایگو والے لوگ ہیں، تو ہر ایک ستارے کے ایڈوانٹیج بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، بٹ یہ ہے کہ آپ ٹائم کے بڑے پابند ہیں، کام کو بڑے دل سے کرتے ہیں، خصوص سے کرتے ہیں، یہ اس کا اپر اسٹوری کا دماغ کا استعمال بہت اچھا کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ آپ کا دوسرے گھر سے شروع ہو رہا ہے، مون اور مرکری اور وینس آپ کے دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لارڈ 7ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی ہے۔ آپ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، پھر اس کی شو بڑی ماریں گے، دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کریں گے، بیگم سے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، بیگم کی شاپنگ کریں گے، آپ کے دماغ میں ایک بات ہوگی کہ ہر چیز کو پیسے سے خرید لیں گے، لیکن دولت سے پیار دولت سے نہیں خرید سکتے۔ آپ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے، کامیاب انویسٹمنٹ کرتے، شیئر بزنس کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں جس میں آپ کو بہت پرافٹ ملتا ہے۔
یہاں پہ وینس اور مرکری بہت اچھے بیٹھے ہیں، دونوں دولت کے لاڈ ہیں، اور یہ دوسرا گھر ویسے بھی دولت کا ہے. تو یہاں پہ آپ کے فنانسز میں انکریز بڑی نظر آتی ہے، آپ کو ایڈوانٹیجز نظر آ رہا ہے، پیسے ضرور آ جائیں گے آپ کو. اور پھر وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں وہ بڑے شیریں زباں ہوں گے، گفتار ان کی اچھی ہوگی، دماغ بڑا کام کرے گا، کوئک ویٹڈ ہوں گے، کہتے ہیں چپڑ چپڑ بولیں گے، امیجیٹ جواب دیں گے، اور میموری ان کی بڑی کام ہوگی. خاص طور پہ یہاں پہ وکلا حضرات کو بہت ایڈوانٹیج، کو نئے کلائنٹ مل جائیں گے، پیسے آ جائیں گے. ٹیچر حضرات بڑے کامیاب ہوں گے. وہ لوگ جو بول کے پیسہ کماتے ہیں، مارکیٹنگ کے بندے ہیں، ان کو بھی بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا. اور خاص طور پہ یہاں پہ وہ شادی بیاہوں کے کپڑوں والا یا ہوٹل بزنس والا، ان لوگوں کو کافی آمدنی ان میں اضافہ ہوتا نظر آ جائے گا. کسی کا چیک پھنسا ہوا، کوئی پیسے کسی نے دینے ہیں، کوئی قرضہ دیا ہوا یا کسی نے پیسے لٹانے ہیں، وہ واپس ملتے ہوئے ان 2 دنوں میں نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ میٹھی چیزیں، چائنیز کھانے، دودھ کی چیزیں زیادہ کھاتے ہوئے نظر آتے. تو یہاں پہ کسی ہوٹل پہ جا کے بڑے کھانے، شادی بیاہوں پہ کھانے، تو آپ کا کھانوں کا بھی ٹیسٹ یہاں پہ بڑا بڑھے گا، اور بہت کھانا پینا ہوتا ہوا آپ کا نظر آتا ہے. اور کوئی نہ کوئی آپ انجوائے کرتے ہوئے، اگر سفر کرتے ہیں تو راستے میں انجوائے کرتے ہوئے جائیں گے. اسی طرح 10 اور 11 سن، مارس، یہ آپ کے مون آپ کے تیسرے گھر میں، اور مارس یہاں پہ ایگزالٹ بیٹھا ہے، اور اس کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے 7ویں گھر سے. تو از دا بیسٹ ٹائم فار اسکارپین. آپ کا دماغ بہت تیز ہوگا، عقل بڑی کام کرے گی، انٹلیکچوئل بڑا تیز ہوگا، آئی کیو لیول 4 گنا زیادہ ہوگا. اور جب بندہ آئی کیو لیول دماغ تیز ہوتا ہے تو پھر غصہ بھی بڑا آتا ہے، پھر بندہ تھوڑا سا اگریسو ہو جاتا ہے، بولڈ ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہاں سے اگریسونیس سے بچنا ہوگا. یہ اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو نکال کے رکھنا ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ اس میں آپ اگریشن میں آ کے اپنا سارا اپنا فائدے کے بجائے نقصان کر لیں. تو تیسرے کا لاڈ جب 5ویں گھر میں ہوتا ہے نا، تو آپ ایجوکیشن کی طرف زیادہ، دوستوں کی طرف زیادہ، بہن بھائیوں کی دولت کی طرف، بہن بھائیوں کے ایجوکیشن کی طرف توجہ زیادہ رہے گی آپ کی. اور اس کے علاوہ پہلے بچے کی پیدائش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. گھر میں نیا مہمان آ جائے گا اور نیا بچہ آ جائے گا، جس سے آپ کافی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. تو اسکارپین یہ اچھا، یہاں پہ تیسرا گھر ہے آپ کا، ایجوکیشن میں بڑا بوسٹ مل جائے گا. آپ کی ذہانت بڑی کام کرے گی، اسٹیمنا بہت ہوگا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بھاگے دوڑے پھریں گے. اور شارٹ ٹریولنگ آپ کی بہت ہوگی، ڈومیسٹک ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی. یہاں پہ کمیونیکیشن اسکل آپ کی بہت بڑھے گی. صحافی حضرات بڑے بولڈ ہو کے کالم لکھیں گے، اینکر ٹی وی پہ بولیں گے، انرجی ہوگی، بعض دفعہ غصے میں بھی آ جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی ریزیڈنس چینج کرنے کے چکر میں بھی لگے رہیں گے. جو گلوکار حضرات ہیں، اداکار حضرات ہیں، اگریسو قسم کا رول ادا کرتے ہوئے نظر آئے، اور ان کے پروگرام ہٹ ہونے کے چانسز ہیں. یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بزنس والوں کو، مارکیٹنگ والوں کو، وربر ایکسپریشن والوں کو، پرائم اور پرنٹنگ پریس والوں کی بہت موجیں لگیں گی، بہت پیسہ کمائیں گے، اور ان کو ایڈوانٹیجز بہت ملے گا. اور ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کام کا. اور اسی طرح آپ کے ہمسایوں میں کوئی شادی ہوگی تو ان کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، یا ہمسائے آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، جس سے کافی آپ بہتر فیل کریں گے. یہاں پہ آپ کے کہتے ہیں کہ رائٹر حضرات اور کتابوں والا بزنس میں بھی بوسٹ مل جائے گا. آگے چلتے ہیں. 12 اور 13 اسکارپین، چوتھے گھر میں آپ کا مون ہے، اور چوتھے کا لاڈ 5ویں گھر میں ہے. تو والدہ آپ کو سپورٹ کرے گی، والدہ آپ کو چیزیں لے کے دے گی، والدہ آپ کو سپورٹس کی چیزیں لے کے دیں گی، والدہ آپ کے ایجوکیشن کا خرچہ اٹھائے گی، آپ کے داخلے کا خرچہ، کوئی اپنی پراپرٹی بیچ کے آپ کو باہر بھیجنے کی کوشش کرے گی. تو والدہ کا رول یہاں پہ بہت پازیٹیو ہوگا، بہت آپ کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور یہاں پہ آپ نے کوئی دوستوں پہ انویسٹمنٹ ساتھ مل کے ذرا کم کیجیے گا، آپ نہیں تو دوست آپ کو ڈاج دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی اپ گریڈ، آپ کی جو خاص طور پہ فصل والے جو ذمہ دار لوگ ہیں،
جو برانی فصل ہے، ان کی بارش ہو کے ان کی فصل بڑی اچھی ہو جائے گی، پروفٹ آئے گا، کچھ چاول بک جائیں گے، چاول کی فصل بڑی اچھی ہو جائے گی، گندم کی بجائی بڑی اچھی ہو جائے گی، کیٹل کا بزنس بڑا اچھا ہو جائے گا، اور ان کی فیم میں بھی اضافہ ہوگا۔ کوئی پراپرٹی پہ کام کرتے، گھر کی ریپیئر پہ کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے، کوئی وائٹ کلر کی گاڑی لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ فال ڈیلیگیشن دور ہو جائیں گی، پیس آف مائنڈ ہوگا، اور کوئی گمی ہوئی چیز ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہاں والدہ کی صحت بڑی اچھی ہوگی، والدہ کے ساتھ آپ کی بہت گپ شپ ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، اور یہاں پہ ایڈوانٹیجز آپ کو ہر حال میں، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ، آپ کی پروموشن میں، آپ کے بزنس میں آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح 14 سنڈے کو مون اور سیٹرن آپ کے 5ویں گھر میں ہیں، تو یہاں تھوڑا سا آپ سلو ہوں گے، تھوڑی سی گلومی، جیسے کہتے ہیں اداسی کا دورہ پڑنا۔ جب بچے آپ کے باہر واپس جاتے ہیں تو آپ اداس ہو جاتے ہیں، تو جو وہ پیرنٹس جن کے بچے باہر سے آئے ہوئے ہیں اور وہ واپس جا رہے ہوں گے، تو آپ بہت گلومی قسم کے، رونے کو دل کرے گا، اداس ہوں گے، اور کافی آپ ان کو ساتھ مس کریں گے۔ ایجوکیشن میں بھی آپ کو فائدہ ہے، اور یہاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی باہر گھومنے پھرنے کو بھی نکلیں گے۔ پر ایک چیز ہے، بچوں کو آپ چھوڑنے جائیں تو وقت سے پہلے نکلیے گا، کیونکہ راستے میں ٹریفک میں یا دھند میں پھنسنے کا چانسز ہے۔ موٹر وے پہ آپ کوئی 4-5 گھنٹے کا وقفہ رکھ کے پھر نکلیں، اور تاکہ اگر موٹر وے بند ملے تو آپ اپنے ڈیسٹینیشن پہ آرام سے پہنچ سکیں۔ تو ایجوکیشن میں یہاں پہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، ریسٹ کیجیے گا، نیند پوری کیجیے گا، کیونکہ جہاں پہ آپ کسی شادی بیاہ پہ بھی جائیں گے یا تو وہاں پہ بھی آپ بچوں کو یاد کر کے اداس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کا موڈ سوئنگ جو ہے نا بڑا سینسٹیو ہوگا، تو پھر غصہ بھی آپ کو آ سکتا ہے۔ تو ریسٹ کیجیے گا، انجوائے کیجیے گا، اپنے آپ کو ٹائم دیجیے گا، کوئی اچھا پروگرام دیکھیے گا، میوزک سنیے گا، اور اپنے دماغ کو نیگیٹو تھاٹس میں مت لے کے جائیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔